صرف مسلمان ہو جانا کافی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمان تھے، پھر آپ کے صحابہ انہوں نے اسلام قبول کیا. وہ کیسے مسلمان؟ زبانی دعوے کی حد تک نہیں، بلکہ عملی مسلمان. عملی مسلمان دین کو قبول بھی کیا، تسلیم بھی کیا اور دین پر عمل بھی کیا. اصل کامیابی اس میں. پہلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین کی اہمیت کیا ہے. نمبر ایک، یہ جو دین ہے نا، دین اسلام، شریعت محمدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ جو دین ہے یہ مقصد حیات پانے کا ذریعہ ہے، طریقہ ہے، راستہ ہے. مقصد حیات. مقصد حیات کا معنی جانتے ہیں؟ کس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے؟ بلکہ یوں کہیں، یہ دنیا بنائی ہے، ہمیں بسایا ہے، ہمارے رہنے سہنے کا انتظام کیا ہے. کس مقصد کے لیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس مقصد حیات کو پانے کا، یعنی اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کا طریقہ دین اسلام پر عمل ہے. یہ کم اہمیت ہے دین کی کہ دین پر عمل کرنے والا مقصد حیات کو پا جاتا ہے. باقی خود سوچ لو، اللہ نے جو مقصد حیات بنایا ہے، جو بندہ اس کو پا لیتا ہے اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہو گیا نہیں ہو گیا؟ سرخرو ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اللہ نے اس کے لیے کیا انعامات و اکرامات رکھے ہیں. وہ یہی جنت ہے جس کا بھی آپ تذکرہ سن رہے، اشارے سن رہے. نمبر دو، دین کی اہمیت کیا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی ذریت زمین میں جا کے رہو، زمین میں جا کے بسو. تمہارے لیے وہاں رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا سارا انتظام ہے. میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے خوف نہیں، غم نہیں، یعنی اس کے لیے جنت. یہ دین، یہ اسلام، یہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم جو ہم سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ جو جنت تک پہنچا دے، جنت تک پہنچائے، وہ راہ دکھا. تو یہ دین، یہ شریعت، یہ اسلام، یہ سیدھی راہ ہے، یہ جنت کی راہ ہے. بتاؤ اس سے بڑھ کر دین کی اہمیت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ہمیں جنت کی راہ دے دی. اب ہمارا کام کیا ہے؟ صرف چلنا. جتنی دن زندگی کے ہے اسی پہ جمے رہو، اسی پہ ڈٹے رہو، اسی پہ چلے رہو. دائیں بائیں فتنے آئیں گے، شیطانی وساوس آئیں گے، سبز باغ آئیں گے، تم نے نہیں دیکھنا. دائیں بائیں کوئی محلات آئیں، دائیں بائیں کوئی باغات آئیں، دائیں بائیں کوئی عیش و عشرت کا سامان آئے، ادھر نہیں دیکھنا. سیدھی راہ پہ چلو. کٹھن راہ ہو سکتی ہے، مشکل ہو سکتی ہے، کانٹے ہو سکتے ہیں، لیکن جنت چاہیے تو سیدھے چلتے رہو جتنے دن زندگی کے. یہ دین اسلام کی کوئی کم اہمیت ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے اور ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں.
تیسری بات، یہ جو دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی خیر و برکت رکھی. اس پر عمل کرنے سے دنیا میں اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی تائید آتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے، دنیا اچھی ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے. اس کی 10 آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مقام میں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ایک اور مقام پہ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. جو اللہ کا تقوی، ڈر، خوف اختیار کرتا ہے، جس کی بڑی جامع تفسیر ابھی آپ نے شیخ عبدالاحد صاحب سے سنی. شریعت پر عمل، دین پر عمل، گناہوں سے بچنا، اور سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا. اللہ فرماتے ہیں جو اس تقوی کی راہ پہ چلتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے نا، یقین ہے نا. یہ کوئی کم فائدے کی بات، یہ کم دین کی اہمیت. کہیں فرمایا وَإِن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے یعنی دین پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. کہیں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرے گا، دین کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. پرسکون زندگی، اطمینان والی زندگی، عزت والی زندگی. یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جڑی ہوئی ہیں کس سے؟ دین سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے صحیح مسلم میں، آپ یہ دعا کرتے تھے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. پوری دعا سنا دیتا ہوں. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَالْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ. یا اللہ میرے دین کی اصلاح فرما جو میرے جمیع معاملات کا محافظ ہے. یا اللہ میری دنیا کی اصلاح فرما کیونکہ یہاں دنیا میں میرا رہنا سہنا ہے. یا اللہ میری آخرت کی اصلاح فرما کیونکہ آخرت کی طرف میں نے لوٹ کے جانا ہے. یا اللہ میری زندگی کو میرے لیے نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا دے، اور یا اللہ میری موت کو میرے لیے تکلیفوں سے نجات کا باعث بنا دے. یہ دعا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پہلا جملہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. یا اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے، وہ دین جو میرے جمیع معاملات کا محافظ ہے، نگران ہے. یہ تو پہلا نقطہ ہوا، ذہنوں میں بٹھا لیں. دین مقصد حیات کے حصول کا ذریعہ ہے. دین صراط مستقیم ہے، جنت کا راستہ ہے. دین دنیا کی بھلائی اور بہتری، اللہ کی محبتوں، پیار، تعاون، مدد کے حصول کا راستہ ہے. دین سے دنیا سنورتی ہے، بہتری آتی ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. باقی دین یہ چند چیزوں کا نام نہیں، دین مکمل ضابطہ حیات ہے. دین کہتے ہی ضابطہ حیات کو ہے، نظام زندگی کو ہے. یہ بھی جان لو دین نہ صرف اللہ کی عبادت کا نام ہے بس، اور دین نہ صرف اخلاق کا نام ہے بس، اور دین نہ صرف حقوق العباد کا نام ہے بس، اور دین نہ صرف توحید کا عقیدے کا نام ہے بس. کسی ایک چیز کا نام نہیں، ان ساری چیزوں کا نام دین ہے. دین میں عقیدہ ہے، اللہ کے متعلق، رسول کے متعلق، کائنات کے متعلق، ملائکہ کے متعلق، آخرت کے متعلق، تقدیر کے متعلق عقیدہ، کتاب و سنت، قرآن و حدیث، دین کے مطابق. کوئی سوچ بھی آپ اپنی طرف سے اپنے دماغ میں پیدا نہیں کر سکتے، آپ کو حق نہیں. کوئی نظریہ آپ اپنی طرف سے گھڑ نہیں سکتے. بس آپ کا کام اب دین کو سامنے رکھ کر اس کے بتائے ہوئے عقائد کو قبول کرنا، تسلیم کرنا.
تو دین نمبر 1 عقائد کا نام، نمبر 2 عبادات اللہ کی بندگی، نمبر 3 حقوق العباد بندوں کے حقوق، ماں باپ، رشتہ دار، پڑوسی، عام انسان، ان کے حقوق، نمبر 4 اخلاقیات، لوگوں کے ساتھ رویہ، لوگوں کے ساتھ سلوک، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، یہ بھی دین، یہ بھی شریعت۔ دین معاملات کا نام ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، شادی بیاہ کیسے کرنے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے، خوشی غمی کیسے ہونی چاہیے، یعنی پورا نظام زندگی ہے، پورا ضابطہ حیات ہے۔ ہم تو چند ایک چیزوں کو دین سمجھتے ہیں، وہ بھی ادا نہیں۔ دین نماز ہے، روزہ ہے، بس۔ اس کے علاوہ نہ کسی کو دین سمجھتے ہیں، عمل تو دور کی بات۔ اگر مقصد حیات کو پانا چاہتے ہو، اللہ کے یہاں سرخرو ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر جنت کی راہ پہ چلنا چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ دنیا میں اللہ کی مدد اور نصرت آئے اور دنیا کی زندگی پرسکون اور خوشگوار ہو، تو پھر دین پر عمل کرو، پورے دین پر عمل کرو۔ دین مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل نظام زندگی ہے۔ یہ 3 باتیں ہوں گی، ان کو ذہن نشین کر لیں، بلکہ 2 باتیں ہوں گی بنیادی طور پر، اس کے بعد آگے آؤ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین پورا پہنچایا ہے، مکمل دین پہنچا، دین ہے بھی مکمل اور اللہ کے رسول نے پہنچایا بھی مکمل ہے۔ یہ 2 باتیں، دین مکمل ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، سمجھے، مکمل ضابطہ، دین میں سب کچھ موجود ہے۔ اور نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا بھی پورا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے دین بنایا، ہمارا ایمان پورا بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پہنچایا، ہمارا ایمان کوئی کمی بیشی نہیں۔ یہ مانتے ہو نا ان باتوں، کوئی ہے شک کس میں؟ اللہ نے دین پورا بنایا ہے، ہمارے عقیدے بتا دیے، ہماری عبادات بتا دی، ہمارے معاملات بتا دیے، اخلاقیات بتا دی، حلال و حرام کے حکام بتا دیے، جائز و ناجائز کے بتا دیے، کرنے نہ کرنے کے بتا دیے، اخلاقیات بتا دی، سب کچھ بتا، حلال و حرام بتا دیے، اور اللہ کے نبی نے سب کچھ بتایا، کوئی چیز چھپائی نہیں، کوئی چیز نہیں چھپائی۔ اب یہ باتیں ہیں دین کے متعلق۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ نمبر 1 کہ دین کے معاملے میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، تحقیق کریں، جستجو کریں، معلومات کریں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھیں اور تحقیق کریں، وہ الگ بات، شک شبہ نہ ہو۔ جب قرآن و حدیث سے، شریعت سے کسی چیز کا دین ہونا ثابت ہو جائے، وہ عقیدہ ہو، وہ عبادت ہو، وہ احکامات ہوں، حلال و حرام کے ہوں، جائز ناجائز کے ہوں، خوشی غمی کے ہوں، پھر شک نہ کرو۔ شک کرو گے تو یہ بھی دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ دین میں شک نہیں کر سکتے، اللہ رسول کی بات میں شک نہیں کرو، الہاد سے اپنے آپ کو بچاؤ، زندیقیت سے بچاؤ۔ جو اسکول کالج کے نوجوان اگر بیٹھے ہیں تو الہاد کی تحریکیں چل رہی ہیں، پورا عالم کفر مسلمانوں کو ملحد یعنی بے دین بنا رہا ہے، دین بیزار بنا رہا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، موقع نہ دو کسی کو کہ وہ آپ سے یہ نعمت چھین جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن خود پڑھو، وہاں دلائل ہیں قرآن کی، دین کی، شریعت کی، اسلام کی، حقانیت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، آپ کی احادیث پڑھو، وہاں سے آپ کو دین کی سچائی کے دلائل ملیں گے۔ قرآن کا مطالعہ نہیں، احادیث کا مطالعہ نہیں، سیرت نبوی کا مطالعہ نہیں، اور بیٹھے ہیں موبائل پہ اور یعنی کہ وہ نیٹ پہ دنیا جہاں کی بکواس، خرافات اور الہاد کو سن رہے ہیں۔ تمہیں حق ہی نہیں پہنچتا گمراہ لوگوں، بے دین اور دین دشمنوں کی باتوں کو سننے کا، جب تک کہ
دین کے متعلق وافر، مضبوط، ضروری علم نہ ہو تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر کے چلا جائے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں نے اپنے آپ کو بس چھوڑ دیا ان گدھوں کے سامنے، وہ نوچ رہے ہیں ان کو، گمراہ کر رہے ہیں ان کو، ملحد بنا رہے ہیں، دین بیزار بنا رہے ہیں، اور پھر توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے علماء کے پاس جائیں، جا کے پوچھیں اور کافی شافی جواب حاصل کریں۔ تو بہرحال شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نعمت ہے، اس نعمت کو جانے نہ دو۔ بھئی مقصد حیات ہے، بھئی جنت کا راستہ ہے، دنیا میں اللہ کی نصرت، تائید، مدد کا راستہ ہے، اور یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل نظام زندگی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم مسلمان، اللہ نے دین بنایا، جبرائیل کے ذریعے بھیجا، محمد رسول اللہ تک آیا، اور انہیں 23 سال مسلسل تکلیفوں، تنگیوں، پریشانیوں میں مبتلا رہ کے اس دین کے ایک ایک حرف کو پہنچایا، اور پھر بعد میں صحابہ نے اس کو جمع کیا، پھر محدثین نے اس کو مزید جمع کیا، اور علماء نے اپنی زندگیاں کھپا دی اس دین کو پہنچانے میں، اور آپ بیٹھے شک شبہ کر رہے ہیں۔ ایک دشمن اٹھتا ہے، کوئی شوشہ چھوڑتا ہے، آپ اس کو قبول کر لیتے، تو شک نہ کر۔ اس کے بعد دوسرا تقاضا کیا ہے، وہ بڑا اہم ہے، اور وہ ہے عمل۔ یہ دین پہ عمل کریں۔ یہ دین کی جتنی ابھی برکتیں بتائی ہیں، فائدے بتائے ہیں، یہ انہی کو ملیں گے جو دین پر عمل کریں گے، جو دین پر عمل کریں گے۔ جو دین پر عمل نہیں کریں گے ان کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ بڑی توجہ سے اس آیت کا ترجمہ سننا۔ اللہ فرماتا ہے جل شانہ، لوگوں، جنت کا داخلہ یا کامیابی تمہاری خواہشات پر تمہیں ملنے والی نہیں ہے، یاد رکھو۔ تم سے پہلے جو یہود و نصارہ گزرے ہیں وہ بھی خواہشات کے سہارے زندہ تھے، عمل نہیں کرتے تھے، ان کے لیے بھی کامیابی نہیں، ایک گمراہ ہو گیا، ایک مغضوب علیہم ہو گیا۔ تم ان کی طرح خواہشات پہ نہیں چلنا، امیدوں پہ نہیں بیٹھنا۔ جس کسی نے برائی کی، وہ شرک کی ہو، بدعت کی ہو، فسق و فجور کی ہو، یجزا بھی، اسے سزا ملے گی، سزا ملے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو پھر کامیابی کس میں؟ اگلی آیت میں فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جس نے نیک عمل کیے، من ذکر او انثیٰ، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہو، ایمان ہو، تسلیم ہو، رضا ہو دین پر، شریعت پر، مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں، شک شبہ نہ ہو، یہ ایمان بھی ہو اور اس دین پر عمل بھی ہو، اس دین کے جو احکامات ہیں، چاہے حقوق اللہ ہوں چاہے حقوق العباد ہوں، فرمایا اولئک یدخلون الجنہ، یہ جنت میں جائیں گے۔ ایمان اور عمل صالح والے، خالی ہم جیسے دعوے دار نہیں، بس دعوے کرنے والے، ایمان اور عمل صالح پوری مضبوطی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ یہاں اسلام پر عمل ہی نہیں، پورا تو دور کی بات، اور قدم قدم پہ شیطانی کاموں میں پڑے ہوئے، قدم قدم پہ شیطانی کاموں میں پڑے ہوئے۔ تو عمل ضروری ہے، البتہ عمل دین پر ہو، شریعت پر ہو، مرضی کا عمل نہ ہو، باپ دادا کی اندھی پیروی کا عمل نہ ہو، فلاں نے یوں کہا اس پر عمل نہ ہو، عمل دین پر ہو، عمل شریعت پر ہو۔ اب وہ دین اسلام جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، جس پر عمل کے فائدے بتا دیے، جو جنت کا راستہ ہے، وہ دین اسلام کیا ہے، یہ اہم نقطہ ہے۔ یہاں تو ہم باپ دادا کے طریقوں کو دین سمجھتے ہیں، اپنے ذاتی پسند و ناپسند کو دین سمجھتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، کیا حرج ہے، اس میں کیا ہے، اس کو دین سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھو، نمبر ایک، دین اسلام
قرآن و حدیث کا نام، دین اسلام شریعت محمدی کا نام، دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور طریقے کا نام ہے۔ یا تھوڑا سا اور آگے جاؤ، کوئی بات قرآن و حدیث کی سمجھ نہ آئے تو دیکھو صحابہ کا اس آیت اور اس حدیث کے متعلق کیا معنی مفہوم تھا، کیا سمجھ تھی۔ ان کی سمجھ دین ہے، صحابہ کی سمجھ دین ہے، کیونکہ وہ رضی اللہ عنہ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی سبیل کو وہ جنت کی سبیل قرار دیا ہے، ان کے ایمان کو قیامت تک کے لیے مثالی ایمان قرار دیا ہے، تو ان کی فہم یہ دین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم۔ آج کتنے مسلمان وہ سمجھتے ہیں ہم جنت کی راہ پہ چل رہے ہیں، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ان کا وہ عمل شریعت سے ثابت نہیں ہے، ذاتی پسند و ناپسند کا ہے، ان کی قوم برادری کے طریقوں کا ہے، خود ساختہ ہے، نتیجتاً وہ جہنم کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ یہ سورۃ فاتحہ میں جو میں اس بات پر بات ختم کر دیتا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے۔ سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، تیرے انعام یافتہ بندوں کی راہ۔ انعام یافتہ بندوں کی کیا راہ ہے؟ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ نیک لوگوں کی راہ پہ وہ چل رہے ہیں جو اللہ رسول کی اطاعت پہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں مغضوب علیہم کی راہ پہ نہ چلنے دینا، ہمیں گمراہ لوگوں کی راہ پہ نہ چلنے دینا۔ یہ مغضوب علیہم حدیث میں یہودی ہیں، اللہ کے غضب کا شکار۔ ان کی برائی کیا تھی؟ کیا موسیٰ کی نبوت کا انکار کرتے تھے رضی اللہ عنہم؟ نہیں۔ کیا تورات کے اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کرتے تھے؟ نہیں۔ پلڑے درجے کے بد عمل تھے، عمل نہیں ہوتا ہم سے عمل نہیں ہوتا، جانتے بوجھتے بد عملی، بے عملی، فسق، فجور۔ یہ بد عملی کی وجہ سے موسیٰ کو ماننے کے باوجود علیہ السلام، تورات کو ماننے کے باوجود، اللہ کی شریعت کو ماننے کے باوجود جہنم کا ایندھن بنے اور اللہ کے غضب کا شکار ہو۔ ڈر جاؤ اس انجام سے، بچا لو اپنے آپ کو اس بد انجام سے۔ اللہ نے ہمیں نصیحت کی ہے مغضوب علیہم نہ بننا، بد عملی کی راہ پہ چل کے، ولا الضالین، اور یا اللہ ہمیں ظالین کی راہ پہ بھی نہ چلانا۔ ظالم ہے نا گمراہ، جو بھٹک گئے، عمل کا جذبہ ہے، عمل بھی کرتے ہیں لیکن بھٹکے ہوئے، راستہ بھٹک گئے۔ جو صراط مستقیم ہے اس پہ نہیں چلتے، راستہ بھٹک گئے۔ یہ عیسائی تھے جن میں عمل کا جذبہ تھا، لیکن آئے روز نت نئے طریقے، اس سے اللہ راضی ہوگا، یہ اچھا طریقہ ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ بدعات کا بازار گرم کیا انہوں نے، نت نئے طریقے ایجاد کیے، سیدھی راہ کو ہٹ گئے۔ ان کو اللہ کا بنایا ہوا طریقہ پسند نہیں آیا، رسول نے جو ان کو تعلیم دی وہ پسند نہیں آئی۔ جن امور سے اللہ نے کہا میں ان امور سے راضی ہوتا ہوں، اس پہ وہ راضی نہیں ہوئے، خود ساختہ طریقے، گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، چل رہے ہیں، وہ چلے ہی نہیں، مغضوب علیہم ہو گئے۔ یہ چلے لیکن خود ساختہ طریقوں پہ، یہ کسی گمراہی کے گڑھے میں جا مرے۔ آپ بھی ان دونوں روشوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بد عملی سے بچاؤ، بلکہ آؤ دین پر عمل کا جذبہ پیدا کرو، دین کو سیکھو، سمجھو، عمل کرو۔ اور نمبر 2، بدعات سے، خرافات سے، شرکیات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔